فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل یہ کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر اس دعوت کو اپنی زندگی کا مزاج بنا لے اور دعوت اللہ کو اپنی زندگی کا ذوق بنا لے. وقال حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یوں فرمایا کہ ایسا مزاج بنا اور اتنی محنت دعوت پر اپنی جان و مال کی چھڑکو اور اتنا یقینی عمل کے ساتھ بٹھا لو کہ دنیا میں جتنا دین آیا وہ دعوت کے راستے سے آیا، اور جتنا دین نظر آ رہا وہ دعوت کے راستے سے نظر آ رہا، جتنا تقویٰ آیا وہ دعوت کے راستے سے آیا، جتنے مساجد کا وجود آیا وہ دعوت کے راستے سے آیا، جتنے مدارس کا ظہور ہوا وہ دعوت کے راستے سے ہوا، جتنے خانقاہیں اور حق طلب بزرگ اس دنیا میں نظر آئے وہ دعوت کے راستے سے نظر آئے. جب تک نگاہوں کے اندر دعوت کا نور نہیں تھا بڑے بڑے اہل اللہ اس سرزمین پر آ کر چلے جاتے، لیکن انسانیت کا بڑا طبقہ ان کی خیر سے محروم رہتا اور ان کے فیض کو نہیں پہچانتا. تو دعوت کے راستے کا صدقہ یہ ہے کہ اللہ رگو ریشے میں ایمان کے اثرات دیتے ہیں، آخرت والے جذبات دیتے ہیں، حق پرست انسانوں کی قدر و قیمت دیتے ہیں، اور اپنی زندگی کو منشاء عبادت اور منشاء ہدایت پر لگانے والی توفیق دیتے ہیں. تو اس راستے پر مزاج بنانا کہ آدمی کی زندگی کا مزاج اللہ کی رضا کا بن جائے اور دین اور ایمان کی محنت کا بن جائے، اور اس درجے رضا الہی کے اوپر یہ زندگی آ جائے کہ خوشی میں بھی اللہ سے راضی ہو، غم میں بھی اللہ سے راضی ہو، آدمی حالات کے موافقت میں بھی اللہ سے راضی ہو، حالات کی مخالفت میں بھی اللہ سے راضی ہو. اسی لیے اللہ کے نیک بندوں نے ان باتوں کو صاف فرما دیا کہ یاد رکھو حق جب بھی آتا ہے تو ناگواریوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور انجام خوشگوار بنتا ہے، اور باطل جب بھی آتا ہے تو خوشگواری کے ساتھ آتا ہے اور انجام اس کا ناگوار اور نامراد بنتا ہے. تو آدمی اس کی ابتدائی خوشگواری کو دیکھ کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے. اب مزاج یہ بنے کہ آدمی اللہ کی رضا کی بنیاد پر زندگی گزارے. اس سطح تک اس مزاج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا کہ حضرت سعید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گویا عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے دعا بھی کی، آپ نے ہمت بھی بڑھائی اور فرمایا سعید اللہ تمہیں شفا دے دیں گے اور اس بیماری سے تم کو صحت ہو جائے گی، لیکن آگے کی ایک بات یاد رکھو، ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارا بڑھاپا تمہیں خود مجبور و معذور کر دے گا، بیماریاں تم کو سر سے لے کے پیر تک گویا اس کے اندر گھیر لے گی، بیماریوں کی شدت اتنی ہوگی کہ اس کی انتہا میں تمہاری نگاہیں سلب ہو جائے گی اور تمہاری بینائی ختم ہو جائے گی اور تم اندھے بن جاؤ گے. بتاؤ ان بے چینیوں کے اندر تمہارا کیا معاملہ ہوگا اور تم اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کو کس ترتیب پہ رکھو گے. تو صحابہ تو جانتے تھے کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات فرماتے ہیں تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک کہ آپ کی زبان مبارک پر اس کی وحی جاری نہیں ہو جاتی. لہذا آقا فرما رہے ہیں تو یہ بات ہو کر رہے گی، اور بڑھاپا بھی آئے گا، بیماریاں بھی آئیں گی، معذوریاں بھی آئیں گی اور بینائی بھی سلب ہو جائے گی. اب ان باتوں کو سوچ کر حضرت سعید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو یہ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ ان مشکلات سے مجھے بچا دے. اور آقا سے بڑھ کے شفیق کون تھا جو دعا بھی کر دیتا اور اپنی امت کی اسی کے لیے بے چینی پر اللہ سے مانگ بھی لیتا. لیکن حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بھی امت کو ایک زندگی سکھوانی تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی رضا والی اللہ کی مرضیات والی زندگی کا راستہ امت کو سمجھانے کے لیے صحابہ کو نمونہ بنانا تھا. تو آپ نے جب یہ بات کہی کہ سعید ایسے حالات میں تم کیا کرو گے، تو سعید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی اگر یہ بات طے ہے کہ بیماری آئے گی اور بینائی سلب ہوگی اور میں معذوریوں میں جکڑ دیا جاؤں گا تو میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اس حالت میں اپنے مولا سے راضی رہوں گا. تو آپ نے فرمایا سعید اگر یہ بات ہے کہ تم اللہ کی رضا کا اعلان کرتے ہو تو اللہ کا نبی تمہیں دنیا میں جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے. تو گویا ایک مزاج امت کا بنایا گیا کہ خوشگواری اور ناگواری میں اللہ کی نسبت پر اپنی زندگی کو گزارو. اور جب دعوت کے ذریعے سے عظمت الہی دل میں اتر گئی اور اللہ رب العزت کی قدرت و کبریائی آ گئی اور یہ بات دل و دماغ میں سما گئی کہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے،
اصل معاملہ تو آخرت کا ہے. دنیا میں 100 برس کی زندگی ملے، 1000 برس کی زندگی ملے، ہمیشہ 1000 برس تک جوانی ملے، بیماری کبھی پھٹک کے نہ آئے، لیکن موت طے ہے اور دنیا سے رفاقت آدمی کی قائم نہیں رہے گی، بلکہ فراق آدمی کے لیے مقدر ہے. دنیا کو فنا طے ہے. تو جب یہ دنیا بدلنے والی ہے، نہ یہاں کے بڑھاپے کا اعتبار، نہ جوانی کا اعتبار، نہ خوشی کا اعتبار، نہ غم کا اعتبار، نہ چیزوں کا اعتبار، نہ سامان کا اعتبار، تو اس لیے اس امت کا مزاج یہ بنایا گیا کہ جب یہ چیزیں اصل نہیں ہیں بلکہ اصل اللہ کی ذات ہے، آخرت ہے، ان کی قدرت ہے، ان کے فیصلے ہیں، ان کے انعامات ہیں جو ابد الآباد ہیں، جو اللہ اپنے بندوں کو دے گے. تو دنیا کی زندگی کا مقصد تو مر مٹنا اللہ کے نام کے اوپر ہے. اب جو مر مٹنے کے لیے تیار ہو وہ ناگواریوں سے گھبرائے گا نہیں، وہ نامعافق حالات سے بے اعتماد نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی کے ٹوٹنے پر اللہ کے ساتھ بدگمان اور شکوہ اس کی زبان پر نہیں آئے گا، بلکہ اس کا ذہن یہ بنے گا کہ مولا میں تو آپ کی مرضی کے اوپر چلنے والا ہوں اور آپ کی منشا پہ اپنی زندگی کو گزارنے والا ہوں. اور خود پروردگار عالم کی غنی ذات نے اعلان کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ من لم یرضى علی قضائی ولم یرضى علی بلائی فلیتخذ ربا سوائی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی. آپ نے فرما دیا، اللہ پاک کا حدیث قدسی کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا خلاصہ کیا کہ جو میرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا اور میری بلاؤں پہ مطمئن نہیں ہوتا تو ایسے کو چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے. اگر میں رب ہوں تو میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، میری منشا پر اپنی جان و مال کو جھونک دو اور اپنی زندگی کو میری بنیادوں کے اوپر چلا دو. تو یہ راستہ امت کو دعوت کی محنتوں سے، ایمان کے کمالات سے، یقین کے خزانوں سے، جس کا منبع ایمان کی محنت اور اللہ کے راستے میں جان و مال کا لگانا ملا، اس راستے سے امت کو یہ محنت دی گئی. اسی امت کا مزاج یہ بنا کہ ہم اللہ کے راستے کے لیے پیدا کیے گئے. اب آج کیا ہے کہ ہمارا راستہ تجارت کا، ہمارا راستہ زراعت کا، ہمارا راستہ ملازمت کا، لیکن ہمارا راستہ اللہ کا راستہ. تو پہلے تو امت کہنے کو تیار نہیں کہ ہمارا راستہ اللہ کا راستہ، ہمارا راستہ بچوں کا راستہ، ہمارا راستہ روٹی کا راستہ، ہمارا راستہ پیٹ کا راستہ، ہمارا راستہ دنیا کے مال کے ٹکڑوں کو تلاش کرنے کا راستہ، ہمارا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام امانت کو دنیا میں پھیلانے کا راستہ. تو یہ دیا گیا تھا ہم کو راستہ کہ ہم اس کو اپنا راستہ بناتے، کہ ہم اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بناتے. ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان کی محنتیں چھوٹ گئیں اور ایمان ہمارا کمزور ہو گیا. تو ہم نے تجارت کے راستے کو لینے کا راستہ سمجھا، ہم نے ملازمت کے راستے کو لینے کا راستہ سمجھا، ہم نے زراعت کے راستے کو لینے کا راستہ سمجھا، اور ہم نے اللہ کے راستے کو دینے کا راستہ سمجھا. ارے بھائی وقت دینا پڑے گا، مال دینا پڑے گا، خرچ دینا پڑے گا. اب جب دینے کا راستہ ہے تو انسان کا مزاج لینے کا ہے، دینے کا نہیں ہے. اب یہ دینے سے گھبرا رہا اور لینے کے راستے کو تلاش کر رہا. اور فرمایا حالانکہ اگر تم ایمان کی آنکھوں سے دیکھو اور تم اگر اسلام کی بنیاد پر اپنی زندگی کو اس معاشرے میں رکھ کے سوچو اور صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھو اور آقا کو اپنا نمونہ بناؤ تو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کا راستہ دینے کا راستہ نہیں ہے، اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے. باقی راستے محدود ہیں. تجارت کے راستے میں جب تک محنت کی جب تک ملے گا، اور جب دکان بند کر دی تو تجارت بند ہو گئی، لیکن خرچے برقرار ہیں. آپ جا رہے ہیں تو کار کا خرچہ ہے، آپ پی رہے ہیں تو پینے کا خرچہ ہے، آپ پاس مہمان آ گئے تو کھلانے کا خرچہ ہے، آپ گھر میں گرمی کے زمانے میں ہیں تو کرنٹ کا خرچہ ہے، اور آپ سردی کے زمانے میں ہے. تو خرچے تو 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں اور آمدنی محدود ہے کہ جب تک تجارت کی ملا اور جب تجارت بند کی آپ کی آمدنی ختم ہو گئی. اسی طرح زراعت کی تو جب فصل چلی تو مل گیا، فصل ختم ہو گئی تو ملنا ختم ہو گیا. اب ملازمت کی تو 8 گھنٹے ملا اور 24 گھنٹے کا خرچہ چل رہا، اپنے پہ چل رہا، اپنی بیوی پہ چل رہا، اپنے بچوں پہ چل رہا، خوشی پہ چل رہا، غم پہ چل رہا، بیماری پہ چل رہا. اب آدمی اس کو لینے کا راستہ سمجھ رہا، حالانکہ یہ دھوکے ہی دھوکے کا راستہ ہے. یہ لینے کا راستہ کہاں ہوا؟ 8 گھنٹے ملا اور 24 گھنٹے کے خرچے چلے. اور اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے. ایسا راستہ ہے کہ جب یہ بندہ اپنی زندگی کو تقوی کی بنا لے
اور دین کی فکر اور انسانیت کے غم کو بنا لے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کے لگانے کے مزاج کو بنا لے تو یہ اللہ کی نگاہ میں اللہ کے راستے میں شمار ہو جاتا ہے۔ جب یہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو اللہ اپنی شان کے اعتبار سے دیتے ہیں، اور شان کے اعتبار سے جو کچھ دیں گے وہ تو آخرت میں دیں گے، اس لیے کہ دنیا بے قیمت جگہ ہے، یہ اللہ کے شان کے اعتبار سے لینے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں 12 ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے سنا کہ اگر ایک حور اپنی انگلی کو نکال دے تو اس کے ناخن کو دے کر، یا ایک کپڑا اگر جنت کا آسمان سے نیچے لٹکا دیا جائے تو اس کپڑے کے حسن کو دے کر نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، گلیجے منہ کو آ جائیں گے، بیٹا اپنے باپ کو پہچان نہ بھول جائے گا، باپ اپنے بیٹے کی خبرگیری لینے سے مست اور مدوش ہو جائے گا، اور یہ سورج اور چاند بے نور اور بالکل گویا بجھے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ ایسی حالت میں جب ایک کپڑے کے ٹکڑے کو دیکھنا یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی تو دنیا اللہ کی شان کے اعتبار سے کیا لیتی؟ تو شان کے اعتبار سے لینے کی جگہ تو اللہ نے آخرت بنائی، لیکن جسے اللہ آخرت میں اپنی شان کے مطابق دیں گے اسے دنیا میں اللہ اتنا دیتے ہیں کہ جب تم میرے راستے کو اپنا راستہ بنا رہے ہیں تو گویا میرے خزانوں سے لینے کے راستے پہ تم آ گئے۔ اب تو تم سو رہے ہیں تو تمہارے سونے پر بھی دوں گا، اور تم بیمار پڑ رہے ہیں تو تمہاری بیماریوں پر بھی دوں گا، جیسے صحابہ کو دیا، اور ایسے دیا کہ بیماریوں کے اندر وہ مست ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی جب برکت بتلائی اور کہا کہ بخار آتا ہے اور اعضاء کے اندر اتر جاتا ہے تو جس جوڑ میں جاتا ہے تو اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے دعا کر لی کہ اللہ تو بخار کو مستقل نعمت بنا کے مجھے دے دے۔ اب اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ سیاہ پڑتے جا رہا، حالت گھلتی چلے جا رہی، تو بلا کے فرمایا کیا حال ہے؟ تو فرمایا آقا آپ نے فرمایا تھا، تو فرمایا حالات آ جائے تو استغفار کرو اللہ کی طرف سے، ورنہ اپنی طرف سے ناز مت کرو۔ اور آپ نے دعا کی کہ اللہ تو اس کی بیماری کو صحت سے مبدل فرما دے۔ تو گویا اس طرح یہ امت اللہ سے لینے کے راستے پہ پڑی تھی کہ ان چیزوں کو مانگنا اور لینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشق کرائی تھی اور امت کا مزاج بنایا تھا۔